قرآن کریم میں سورہ مبارکہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ربا کے خطرات یوں بیان کیے ہیں۔ آیا 275 میں ہے، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ ربا کھاتے ہیں ان کی معیشت میں، معاش میں ربا شامل ہے۔ یہ جب کھڑے ہوں گے، اکثر مفسرین علماء نے قیامت کے ساتھ اس کو مختص کیا کہ یعنی جب قیامت میں خداوند تبارک و تعالیٰ انہیں کھڑا کرے گا، لیکن ایسی کوئی بات قیامت والی یہاں نہیں ہے، عمومیت ہے۔ جب بھی کھڑے ہوں گے دنیا میں یا قیامت میں، جب بھی یہ قیام کریں گے، کھڑے ہوں گے، کس طرح سے کھڑے ہوں گے؟ کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جسے شیطان چمٹ گیا ہو اور شیطان نے اس کو مخبت بنا دیا ہو، خبط کا شکار ہو گیا ہو۔ خبط کہتے ہیں جب انسان کے حواس کام کرنا چھوڑ دیں، مثلا آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں اس کو دیکھنا چھوڑ دیں، سمجھنا ہے انسان کو کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، سامنے انسان ہے، کوئی ٹیلا ہے۔ نشے میں دو تو لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ انہیں سمجھ نہیں آتی، جو دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے آگے، مثلا آگے بلی آ جائے تو وہ سمجھتے ہیں بہت بڑا بیل کھڑا ہوا ہے، آگے کوئی ہاتھی کھڑا ہوا ہے۔ بلی کو دیکھ کر نشہ انسان کی کیفیت ایسے بنا دیتا ہے۔ یا اگر انسان کوئی چوٹ ایسی لگ جائے تو تھوڑی دیر کے لیے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، حواس گم ہو جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی میں کیا دیکھ رہا ہوں، کہاں ہوں میں، یا جو سن رہا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی میں کیا سن رہا ہوں، کیا کہا جا رہا ہے۔ جب یہ حواس خمسہ انسان کے یہ ان میں خلل آ جائے اور اپنا ادراک چھوڑ دیں، کھو بیٹھیں، اس حالت کو عربی زبان میں خبط کہا جاتا ہے۔ تخبط یعنی جیسے جن زدگی ہوتی ہے، کسی شخص کو اگر جن چڑھ جائیں، جن لپٹ جائیں، اس سے چمٹ جائیں، تو وہ اس انسان کی بھی ایسی کیفیت ہوتی ہے۔ ربا خار جو ربا کھاتا ہے اس کی حالت بھی ایسی ہی ہوگی، یعنی یہ وہ شخص ہے جس کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی۔ ربا خار کے حواس خبط کا شکار ہو جائیں گے۔ جب بھی قیام کرے گا، جب بھی یہ اٹھے گا تو یہ خبطی ہوگا، یہ شخص ربا خار، اس کو سمجھ نہیں آتی کسی چیز کی بھی، اور ایسے لگے گا جیسے پاگل ہے۔ یعنی خبط کا اگر نتیجہ لازمہ بیان کریں تو پاگل، جیسے پاگل انسان ہوتا ہے، اس کو کھانے کے لیے کوئی چیز دیں تو وہ سمجھتا ہے یہ نہانے کے لیے ہے، اگر دھونے کے لیے صابن دیں تو وہ یہ سمجھتا ہے یہ کھانے کے لیے ہے۔ ربا خار کی یہ کیفیت بن جاتی ہے، اس کے حواس کام نہیں کرتے، پاگل انسانوں کی طرح ہوتا ہے۔ بِأَنَّهُمْ قَالُوا، کیوں یہ شیطان زدگی اور جن زدگی کی کیفیت بن جاتی ہے ربا خار کی؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ قالوا انما البیع مثل الربا، ان کا کہنا یہ ہے، استدلال یہ ہے کہ تجارت میں اور ربا میں کیا فرق ہے، یہ بھی لین دین ہے، وہ بھی لین دین ہے، وہاں پر بھی ایک چیز ہم دیتے ہیں منافع لیتے ہیں، یہاں پر بھی ایک پیسہ دیا منافع لیا، فرق کیا ہے دونوں کے اندر؟ اب پاگل کو ہی یہ فرق سمجھ میں نہیں آتا، جن زدہ کو سمجھ نہیں آتا، متخبط کو سمجھ میں نہیں آتا، خبطی کو سمجھ میں نہیں آتا، ورنہ دوسروں کو تو سمجھ میں آتا ہے کہ تجارت میں آپ نے اپنے پیسے سے ایک چیز خریدی ہے، خریدنے میں محنت کی ہے، خرید کر اس کو یہاں لانے میں محنت کی ہے، یہاں پر اپنی دکان میں رکھ کر اس کو بیچنے میں محنت کی ہے، یہاں پر پیسے کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں آپ نے اس کے اندر اضافہ کی ہیں، شامل کی ہیں۔ اصل میں تجارت میں آپ پیسے کا معاوضہ نہیں لیتے، اس زحمت و کوشش و محنت کا معاوضہ لیتے ہیں جو اس چیز کو لانے میں، بنانے میں آپ نے صرف کی ہے۔ بیع اس چیز کا نام ہے۔ ربا آپ نے کسی کو نوٹ دیے، جواب میں زیادہ نوٹ لے رہے ہو، کیا کیا ہے، محنت کیا کی، آپ نے کچھ بھی نہیں کی بس۔ لیکن یہ چونکہ جن زدہ ہے، خبطی ہے، شیطان زدہ ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ بیع اور ربا میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک جیسی تو ہیں دونوں۔
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْءَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال قرار دیا، ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، جس کے پاس موعظہ نصیحت آ گئی، تذکر آ گیا، متوجہ ہو گیا اور رک گیا ربا کھانے سے، فَلَهُ مَا سَلَفَ، جو کر چکا ہے وہ معاف ہو جائے گا۔ جو اس سے پہلے موعظہ آنے سے پہلے، واعظ آنے سے پہلے، نصیحت و تذکر آنے سے پہلے جو کر چکا ہے وہ معاف ہو جائے گا۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، لیکن جس نے موعظہ و تذکر آنے کے بعد بھی جاری رکھا وہ جہنمی ہے اور دائماً جہنمی ہے، خالدین میں سے ہے، مخلد ہے۔